الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام سب محبت سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پہلی مرتبہ اس نئے ادارے میں ہمیں باقاعدہ طور پہ حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ آپ حضرات بھی دل و جان سے خلوص سے دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو بھی، جسے ہم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بغیر کسی تباہر کے قائم کرنے کے اور بغیر کسی پبلسٹی کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ہمارا نظام سسٹم ہے۔ خلوص سے آپ حضرات نے اس کے متعلق دعا کرنی ہے کہ اللہ اس منصوبے کو جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچائے اور اسے اہل علاقہ کو زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائے۔ حضرت گرامی، اللہ نے قرآن شریف میں اسلام کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دین جو ہے وہ اسلام ہے، سلامتی والا مذہب ہے۔ اسلام سلامتی سے، تو رب ذوالجلال کی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی معاملات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ جو حدود ہیں، اس کی حیثیت و اہمیت پر زور دیا کہ صرف کلمہ اسلام پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر استقامت، اس پر قائم دائم رہنا۔ ہر انسان خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا یقیناً، تو خطاؤں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، کمیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود اگر رب ذوالجلال دین مصطفیٰ کی سمجھ نصیب فرما دے تو یقیناً اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تمہاری خطاؤں اور تمہارے گناہوں کو ایک طرف رکھ کے وہ پھر بھی اپنے فضل کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ انسان اگر کسی آدمی سے وفا نہ کرے، اس کے ساتھ غداری کر لے، مثال کے طور پہ کسی کا راز ہی فاش کر دیتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، اسے نفرت کر دے گا، اس کی جتنی آپ پر عنایات ہیں وہ فوراً وہ کھینچ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ بندہ اللہ کی کتنی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا دن نہیں آتا جس دن وہ رب کائنات اسے رزق نہ عطا فرماتا۔ اور رزق کھانے کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے وہ اس رزق کو ہضم کرنا، یعنی طبی لحاظ سے اگر کسی کے نظام انہضام میں کوئی مسئلہ آ جائے تو کیا کرے۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو
بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کے پاس ہے، تو بہلول دانا کچھ دیر بادشاہ بیٹھا نہیں تھا تو وہ چھلانگ لگا کے بابا جی جو ہیں وہ اس کے مسند پہ بیٹھ کے تخت پہ بیٹھے۔ ہارون رشید نے سزا دلائی اسے کہ تو میرے اس تخت پہ کیوں بیٹھا؟ بہلول دانا کو سزا دی گئی۔ جو سزا سے فارغ ہوئے وہ ایک مجذوب شخص تھا، اللہ کا محبوب بندہ تھا، انہوں نے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا، جانے لگے تو بادشاہ سے کہتے بادشاہ چند لمحات کے لیے تیرے تخت پہ بیٹھا تھا، اتنی سزا مجھے ملی، تو کب سے اس پہ بیٹھا ہے؟ تو نہیں ڈرتا کہ تیری سزا کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کچھ آگے سے ناراضگی کا اظہار کیا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ تو مجھے یہ بتائیے تیری ساری سلطنت اگر تو کسی تپتے ہوئے لکودک صحرا میں اور تجھے پیاس لگ جائے اور پانی موجود نہ ہو تو کوئی بندہ پانی کا پیالہ لے کے اور تجھے کہے کہ آدھی سلطنت مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا، پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ فرمایا اگر تو پانی پی لے پیچھے آدھی سلطنت تیری رہ گئی، ایک آدھی سلطنت تو نے دے دی پانی کے پیالے کی وجہ سے، تو اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے تو، اور کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس اس کی دوائی موجود ہے تو، اور دوائی اس وقت تمہیں ملے گی جب تو باقی آدھی سلطنت بھی مجھے دے دے، تو اس نے کہا میں وہ بھی دے دوں گا۔ فرمایا یہی تیری بادشاہی ہے، یہی تیری سلطنت ہے۔ تو اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ ہم چیز کھاتے ہیں، کھانے کے بعد ہمیں پیشاب آ جاتا ہے، واش روم آ جاتا ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود نظام انہضام بھی چلتا ہے، آنکھوں کی بینائی بھی چلتی، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، قوت سامعہ، ساری قوتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اسلام لانا ہی کافی نہیں ہے، اسلام پر استقامت اختیار کرنا۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ کچھ میرے لیے ایسے ہی بات ارشاد فرمائیں کہ جس کے بعد مجھے کسی اور بات کی ضرورت نہ ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل، تو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پہ قائم ہو جا، استقامت اختیار کر لے، تو اس کے بعد تجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں، اسلام تو سارا ہی بہتر ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام تو سارا ہی بہتر ہے، تو یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اور مسلم شریف کی حدیث ہے ای الاسلام خیر، کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اسلام تو ایک دین ہی ہے نا، تو حضور کا یہ فرمانا کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے، یا اس بندے کا یہ سوال کرنا سب سے بہتر اسلام کون سا ہے، اس کا مطلب اسلام کا ہی ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو بہت سارے لوگ جو مسلمان نہیں ہوں گے لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھیں گے۔ نیند آ رہی ہے اب؟ نیند آ رہی نہیں آ رہی؟ کیوں جی نیند آ رہی ہے اب؟ ماشاء اللہ۔ تو سب سے بہتر اسلام، اچھا میں سامنے بیٹھے والا بندہ سو رہا ہونا تو بیان کرنے والا کیوں دل چاہتا ہے وہ بھی سو لے، ہے نا؟ ایسے دل کرتا ہے وہ بھی سو جائے تھوڑا۔ تو
اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام کا نام لینے والے اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن اسلام والے ہوں گے نہیں۔ اسلام کا نام لینا اور ہے، اسلام والا ہونا اور ہے۔ تو محدثین نے یہاں پہ اسلام کا ایک معنی یہ بھی کیا کہ اس سے مراد عمل ہے کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں یہاں پہ بیان فرمائیں اس اسلام کی عظمت کے۔ فرمایا سب سے بہتر عمل یہ ہے، قالا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کوئی دروازے پہ آ جائے تو پریشان نہ ہوا کرو، اسے کھانا کھلایا کرو، جو بھی تمہارے گھر میں پکا ہوا ہو فراخ دلی کے ساتھ کھلے دل سے اس کے لیے حاضر کر دو۔ اور یہ نہ سوچو، یہ نہ سمجھو کہ کم ہو جائے گا تو کس طرح ہم کھلائیں گے، ہم کیسے کھائیں گے۔ فرمایا تم بسم اللہ پڑھ کے اسے بھی کھلاؤ، اللہ تیری رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ یعنی یہ بہتر اسلام ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا۔ دوسرا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، 2 چیزیں یہاں بیان کی کہ سلام کہہ دو اس بندے کو من عرفتا، جس کو تو جانتا ہے، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور اس کو بھی سلام کہہ جس کو تو جانتا نہیں۔ یہ 2 چیزیں اس حدیث مسلم کی اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرما دی کہ یہ سب سے بہتر اسلام ہے۔ اور ویسے بھی علماء کرام فرماتے ہیں، یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ کثرت سلام جو ہے نا، اس سے تکبر بھی دور ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو ہاتھ چومانے کی عادت ہوتی ہے نا، بالخصوص سادات پیران نظام علماء کرام ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں سلام کریں، خود سلام نہیں لیتے۔ جس طرح کے سیاسی لوگ جو ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ ان کے قریب آئیں، لوگ آ کے سلام لیں، وہ سلام لینے سے گریز کرتے۔ تو جو سلام لینے سے گریز نہیں کرتا، بھاگ بھاگ کے سلام لیتا، ووٹ زیادہ لے جاتا ہے۔ کام کسی کا کرے یا نہ کرے یہ علیحدہ بات ہے۔ کثرت سلام سے دوسرے بندے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا بہترین اسلام یہ کہ 2 چیزیں اپنے اندر اپنا لو۔ ایک کیا جی؟ بھوکے کو کھانا کھا، بھوکے کا ذکر نہیں ہے، ویسے ہی کھانا کھلانا جو آپ کے گھر میں پکا ہوا، ضروری نہیں کہ وہ کوئی آپ کو مہنگا کھانا جو پکا ہوا وہ آپ اس کو کھلا دیں۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور سلام کہنا اس بندے کو جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ حضور نے فرمایا بہترین اسلام ہیں یہ دونوں چیزیں۔ اب اگلی حدیث میں، یہ ساری حدیثیں صحیح مسلم شریف کی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ یقول ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ انا رجلا، ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ سأل، اس نے نبی علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے سوال کیا، کہتا ہے فقال ای المسلمین خیر، کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ ہم کہتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جس نے داڑھی شیو رکھی ہوئی ہو، نماز کا پابند ہو۔ یہ تو حق ہے اللہ کا ہم پر، بندے پر، یہ تو کوئی انسان کے جو ہے وہ اچھے انسان ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ وہ بندہ نماز پڑھتا تو وہ اچھا بھی ہے، نیک بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک سلطنت میں آپ نے ایک شخص بھیجنا تھا، یعنی گورنر بنا کے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی گورنر بھیجنا ہے، کوئی بندہ نیک جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کیا حضور ایک شخص ہے بڑا نیک ہے۔ فرمایا اس کی نیکی کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا جی نمازیں بڑی پڑھتا ہے، رکوع سجود کی کثرت کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا
یہ اچھے انسان کی علامت ہے؟ جی حضور امیر المومنین اچھے انسان کی علامت. فرمایا کبھی تم نے اس کے ساتھ معاملات کیے؟ معاملات کیے. معاملات کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پیسے دے کے پھنسے ہو، یا پیسے لیے اس سے، یا کبھی اس سے فائدہ اٹھایا. عرض کہ یا رسول اللہ نہیں، یا امیر المومنین نہیں. فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو ایک مسند گورنری پر بیٹھنے کے قابل ہے، کہ جو لین دین میں کھڑا ہے، جو معاملات میں کھڑا ہے. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کسی صحیح انسان کے اندر جو چھپا ہوا انسان اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کے ساتھ سفر کریں. سفر کرنے سے بھی بندہ پتہ چل جاتا ہے یہ اندر سے کیا چیز ہے. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو یہ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت ہے کہ لوگ پھر بھی احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اس لیے جو اللہ کے دین کے راستے میں ایک قدم بھی اٹھاتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے تو نے اٹھایا، اگرچہ تیرا ذاتی کردار جو بھی ہے میں نے تجھے اس کو ریٹرن تجھے دینا ہے. تو نے ایک قدم اٹھایا ہے، میرے بندے تیری طرف 10 قدم اٹھا کے آئیں گے. تو یہ فضل اللہ تعالیٰ کا. تو جو شخص لین دین میں ٹھیک نہیں ہوتا وہ کسی معاملے میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کسی بھی بندے کو آزمانا چاہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام مرتبہ کیا، تو اس کے ساتھ لین دین کریں. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں لین دین دوستوں میں نہ کیا کرو پیسے کا لین دین. فرماتے اس کی وجہ یہ، پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں یہ آڑتی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے پاس جب کوئی جنس بیچی جاتی ہے تو وہ لینے کے لیے جاتے ہیں نا، پیسے لینے پڑے ہوتے ہیں ان کی تجوریوں میں، بینک میں پڑے ہوتے ہیں. اب تجوری سے نکال کے دینے میں انہیں دقت ہوتی ہے. پتہ بھی ہے اس بندے کو دینا بھی ہے، تو وہ محبت سے نکال کے نہیں دیتے. آج آ جانا، کل آ جانا، پرسوں آ جانا. دینے ہیں لیکن پرسوں آ جانا، چوتھا آ جانا. یعنی اس مال کی محبت انسان کے دل میں سرا گھر کر جاتی. تو جو شخص لین دین میں اچھا نہیں ہے، اس لیے رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا دوستی میں اگر دراڑ ڈالنا چاہتے ہو تو لین دین کر لیا کرو. یہ میرا دوست ہے جی، میں اس سے کچھ مشکل ہے، پیسے ادھار لے لو پیسے ادھار لے لو، لیکن یہ تمہاری دوستی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور کتنے ایسے لوگ آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ جب کسی کو پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں تو مانگتے ہیں تو پھر تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کی ایک شخص آپ کو پیسے دیتا ہے تو آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں، صبح لے لینا، پرسوں لے لینا، بجائے اس کے کہ اس کی آپ کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا، الٹا نفرت شروع ہو جاتی ہے. یار اچھے پیسے میں اسے لے بیٹھا ہوں، یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا. یہ سارا نظام ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ انسان اچھا وہ ہے جو لین دین میں اچھا ہوتا ہے، اور جو شخص لین دین میں اچھا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ نمازی ضرور ہوتا ہے. اب یہ اس طرح ترتیب بے ترتیب بات جو ہے وہ بن گئی کہ جس کے دل میں لین دین میں وہ کھڑا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ نمازی ضرور ہوگا. اس لیے کہ نماز کے بغیر خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا، اور خوف کے بغیر نماز بھی نہیں پڑھتے. ہم نماز پڑھتے کیوں پڑھتے؟ کیوں نہیں؟ نہ پڑھے کوئی ہمیں کیا کہ یہاں پکڑ لے گا؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے کہ اللہ میری بڑی خطائیں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، تیرے در پہ آتا ہوں، سر جھکاتا ہوں مالک، جو رات کو ہی وہ معاف کر دے، جو دن کو ہی وہ معاف فرما دے. تو نماز ایک ایسی چیز، آپ سارا دن گندگی میں گزار کے، گناہوں میں گزار کے، سارا دن آپ شام کو ظہر کے وقت، فجر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دیتے ہیں تو رب کہتا ہے آ تو گیا ہے نا. اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو یہ احساس دلاتی رہتی ہے یار تو ٹھیک نہیں کیتا. جب اس کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، تو پھر دل میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ، جناب عمر نے کہا نہیں مجھے اس بندے کی ضرورت نہیں ہے جو نمازی بڑا ہے، پرہیزگار بڑا، لیکن اگر تو نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہے، معاملات میں اس کے ساتھ چلے ہو تو ٹھیک ہے، تو میں اس کو گورنر بنانے کے لیے
تیار ہوں. اور آپ بڑی کڑی نظر رکھتے تھے نا گورنروں پر. کسی شخص کو گورنر بنا کے بھیجتے تو اس کا پہلے اثاثے اس کے معلوم کرتے کہ اس کے پاس گدھا ہے، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے. تو واپسی پر بھی اس کے اثاثے چیک کرتے کہ یہ کوئی بنا کے تو نہیں ہے. کتنے ایسے گورنروں کو آپ نے مبذول کیا کہ جو گورنر بن گئے. گورنر کا پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ اس کی حیثیت ہوتی تھی. تو ایک شخص کو آپ نے گورنر بنا کے بھیجا تو اس نے وہاں جا کے نا زیتون کے تیل کے ساتھ کھانے بنوا کے نا پروٹھے تلوا کے کھانا شروع کر دیا. جناب عمر کو پتہ چل گیا، اس کو بکریوں کو چرانے پہ لگا دی. اب گورنر صاحب کو بکریاں چرانے پہ لگے تو لگایا جانا. ہمارے بھی جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، ان دونوں پارٹیوں کو نا ایک ریوڑ جو ہے نا بکریوں کا بنا کے دینا چاہیے. ایک نواز شریف کو، عمران خان کو صبح سے لے کر شام تک چراؤ تمہیں پتہ چلے. آپ میں سے کوئی ہم ہی تو نہیں بیٹھے ان کے. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے تھا، نام نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ اب ہمیں بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی لڑائی جھگڑا جو شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جو ہیں جناب لیڈر صاحب کے بارے میں یہ کہا، ہمارے لیڈر صاحب کے بارے میں یہ کہا. خیر یہ علیحدہ بات. تو جو شخص حکومت صحیح نہ کر سکتا ہو، حضرت عمر اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے تھے؟ اسے بکریوں اور اونٹ کے چرانے پہ معمور فرما دیتے. تو تمہاری گورنر صاحب یہ جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے. تو نبی کریم علیہ السلام سے وہ شخص پوچھتا ہے، فقال کہتا ہے ای المسلمین، سب سے بہتر مسلمان کون؟ پتہ چلا سارے مسلمان بہتر نہیں ہوتے. اگر صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہے تو اللہ نے یہ نہ فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہے تو حضور کی بارگاہ میں یہ سوال نہ کیا جاتا. حضور فوراً سوال کا رد کرتے کہ تم نے یہ مجھ سے کیوں پوچھا ہے ای المسلمین خیر، کہ سب سے بہتر مسلمان تو ساری خیر ہیں. جس نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ ساری خیر ہیں. فرمایا نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر مسلمان سب سے زیادہ وہ ہے. دو چیزیں انہوں نے بیان فرمائی. قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا بہتر مسلمان سب سے زیادہ وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. جس کے زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. اب اس کی یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے زبان اور ہاتھ والا کہ کس طرح محفوظ رہیں. پہلے تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو ایسا کلمہ نہ بولے جس سے اس کی دل آزاری ہو. پہلے نمبر پر کوئی گالی وغیرہ نہ نکالے، ایسی بدتمیزی نہ کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. بلکہ حتی الامکان یہاں تک بھی کہ کوئی شخص اگر کسی کو دینی مسئلہ بھی بتایا تو اس میں بھی مٹھاس ہونی چاہیے. یعنی دینی مسئلہ بتانے میں تنقیدانہ انداز جو اختیار نہیں کرنا چاہیے. تنقیدانہ انداز اختیار کرنے سے لوگ ضدی ہو جاتے ہیں. مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے تو نماز نہیں پڑھتا، مرا ہوا ہے کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ دیکھو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اور وہ دل میں سوچے گا یار تو اچھا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، میرا دل دکھا کے جا رہا ہے. طریقہ وہی ہے کہ جس میں زبان میں سختی نہ ہو. آپ کسی بندے کو یہ جو بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے، بعض وائزین کی، واز فروش لوگ جو اس طرح کے صبح صبح اسپیکر کھولے امام صاحب نے مسجد کا، اس میں شروع ہوا راتی میں جماعت جی کلا ہے گا سا تسی آئے نہیں ہو ہیں اس پنڈ دے اتنے غضب نہ ہوئے تو اور کی ہوئے تسی اینج کر دیو تسی اینج کر دیو. آپ یہ بتائیں اتنی سخت آپ گفتگو کریں شام کو زور پہ ایک بندہ بھی آپ کی بات مان کے آ جائے تو مجھے بتا دیں. بندے پتہ ہے کہ کہیں گے مولوی سے بڑا ڈڈ ہے یار، یہ بڑا بدتمیز ہے، یہاڑی چاہ لوے تو انہوں چھٹی کرو. اگر مولانا صاحب یہ طریقہ اختیار کریں بجائے اس کے کہ اسپیکر کھول کے لوگوں کی سرزرہ شروع کریں، وہ یہ طریقہ اختیار کریں کہ جو بندہ نہیں آیا اس کے گھر چلے جائیں تو یار میں پتہ کر لوں صبح آپ کی زیارت نہیں ہوئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لسان سے تکلیف صرف یہ نہیں کہ عام لوگ گالی سے ہی دے سکتے ہیں،
خطیب صاحب بھی زبان سے اذیت پہنچا سکتے. مثلاً خطاب ہو رہا ہے تو سامنے جو سامعین بیٹھے ہیں ان میں ظاہر سادے لوگ بھی ہوتے ہیں، رات کے نیندرے والے بھی ہوتے ہیں. تو اگر ان کو نیند سے بیدار کرنا ہے تو میٹھے میٹھے پیار سے محبت سے جو ہے. اور یہ ویسے بھی بات کہ آپ بیٹھے ہو نا، بیان نہ ہو رہا ہو، آپ کو نیند نہیں آئے گی. یہ شیطان کی طرف سے ایک عمل ہوتا ہے. چلے آئندہ جو ہے نا یہاں پہ پانی کا ایک پیپ جو وہ فوارہ سا جو ہے وہ رکھ لیتے، تھوڑی دیر کے بعد ایک چھینٹا جو ہے وہ لگا دیا تاکہ آپ لوگ تر و تازہ ہو. تو یہ میں توجہ اس لیے آپ کو اپنی طرف دلا رہا ہوں کہ نا کچھ نہ کچھ بات آپ کے پلے پڑ جائے. بندہ جب نیند میں ہوتا ہے نا ایسے تو وہ جو مرضی اس کے سامنے بیان ہوتا رہے. اور یہ دور نا اب بدل چکا ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ لونے والا دور جو ہے وہ بدل چکا ہے. آدھی جان بھی اوکھی کرنی تھی، اگلے بھی اوکھا کرنا تھی، ساؤنڈ والے بھی اوکھا کرنا. اللہ اکبر. تو زبان سے اذیت جو ہے وہ خطیب صاحب بھی پہنچا سکتے، پیر صاحب بھی پہنچا سکتے، مرید صاحب بھی سارے پہنچا سکتے. حضور نے فرمایا جس سے جو شخص زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے وہ مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان نہیں. کامل مسلمان نہیں کہ جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں. مثلا آپ کسی بندے کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ڈاری رہے، پسینے ہو رہے کہ یار پتہ نہیں ہونے دا میٹر گھوم جاوے، تو کسی بندے کے برے ہونے کے لیے کافی. بس جس کے پاس بیٹھ کے آپ ڈر رہے ہو، جس پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے، خطیب صاحب کے پاس بیٹھ کے آپ ڈر رہے ہو کہ ابھی یہ ہماری سرزنش کر دے گا، سرزنش بھی ایسی کر دل آزاری کرے، دل دکھائے گا، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، تو طریقہ نہیں آتا، یہ نہیں. ایک بھی حدیث پاک میں نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام نے کسی شخص کو بھی سوائے منافقین کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی کوئی خامی جو ہے اس کا بھری مجلس میں نام لے کر نامینیٹ کر کے ذکر کیا. کوئی کسی حدیث پاک میں جس سے بھی کوئی خطا ہوتی تھی، غلطی ہوتی تھی، ظاہر غلطیاں ہوتی تھیں، خطائیں ہوتی تھیں، تو حضور اجمالی بیان کرتے تھے، اجتماعی بات کرتے تھے، اجتماعی کہ جس میں بات جس کے اندر وہ معاملہ ہوتا اس کو پتہ بھی چل جاتا تھا لیکن اس کی عزت بھی محفوظ رہ جاتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ نے جب روکا خیبر میں حضور کے ساتھ جانے سے جنگ میں، تو انہوں نے کہا اماں میں نے جانا ہی جانا ہے. حضور وہ مائی صاحب نے حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا، بوڑھی اماں تھی 80 سال کی، تو روکا اس لیے کہ میں واش روم کیسے جاؤں گی بیٹا تیرے سہارے کے بغیر، حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گی. نبی علیہ السلام نے صبح جب حضرت ابو ہریرہ سارے صحابہ بیٹھے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں سسکتا بلکتا چھوڑ کے تم میرے ساتھ جہاد پہ بھی جاؤ گے تو کیا اللہ تمہارا جہاد قبول کرے گا؟ تو فوراً حضرت ابو ہریرہ کو سمجھا. اب ہم ہوتے تو ہم کھڑے کرتے اے کھڑا ہو جا، تو نے اپنی ماں کو تکلیف کیوں دی؟ اب وہ کہے گا ٹھیک ہے جناب، تکلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی ہوں میں جاتے دیسے. انداز ہے نا، بڑی بہت ساری حدیثیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ڈانٹتے بھی تھے نا تو اس ڈانٹ میں برکت ہوتی. جس طرح کی حدیث پاک میں تھا، حضور کے سامنے ایک بندہ بیٹھا، حضور نے اس کو ڈانٹا، اس میں کوئی معاملہ تھا، تنہا بیٹھے تھے، حضور تھے اور وہ تھا، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. اب وہ رونے لگ گیا. جب رویا نا تو میرے آقا نے اس کے آنسو دیکھ کے فوراً ہاتھ بولا، اے اللہ میں نے جو اسے جھڑکی دی ہے نا تو اس جھڑکی کو اس کے لیے نماز بنا دے، اس کے لیے زکوٰۃ بنا دے، اس کے لیے خیرات بنا دے، حج بنا دے. حج کے الفاظ حدیث میں نے اس کو ڈانٹا ہے، اے اللہ تو میری جھڑکی کو اس کے لیے برکت اور رحمت ہو کہ میں نے اسے ڈانٹا ہے. تو ہماری ڈانٹ میں اور حضور کی ڈانٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب تو حالات ایسے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈانٹ میں ہی فائدہ ہے اور ڈانٹ میں ہی شاید ہماری کوئی کرامت ہو. نہیں، کرامت نہیں ہے. ہر وہ طریقہ جو میرے آقا کے طریقے کے خلاف ہے اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے. طریقہ وہی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وضو کر رہا تھا نا بندہ، تو بابا وضو غلط کر رہا تھا، حضور نے دیکھا تو ہم دیکھتے تو کیا کہتے ساری عمر گزر گئی بگی ہوئی پئی تے حالی تے تین وضو کرنا طریقہ نہیں آتا. بھئی یہی انداز اختیار کرتے نا ہیں. لیکن حضور نے سرکار جا کے پاس بیٹھ کہتے میاں
یہ میں وضو کرتا ہوں تو ذرا آپ میرا وضو دیکھیں کہ میرے وضو میں کوئی خامی تو نہیں. اب حضور نے وضو کیا، اس کی غلطی دور ہو گئی. تو اس طریقے میں کامیابی ہے. جو تنقید کا طریقہ ہے اس میں لسان کی تکلیف، زبان کی تکلیف، اور جو شخص زبان سے دوسروں کو، آپ کسی کے ساتھ نہ چلیں لیکن اس کو انکار اس طرح کریں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، کسی بہانے سے انکار کریں. تو حضور نے فرمایا وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے کہ جس کی من سالم المسلمون، کہ جس سے مسلمان، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ نہ رہے. لوگوں پہ اس کا ہاتھ اٹھتا ہے، مارتا ہے لوگوں کو، صاحب ثروت ہے، صاحب اقتدار ہے، لوگوں کو مارتا ہے، وہ کسی کو بزت کرنے سے باز نہیں آتا. فرمایا وہ کامل مسلمان. حضور نے فرمایا نہیں. تو اسلام کے اندر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ. فرمایا اسلام میں حضور نے ثم استقیم، پھر اس پہ استقامت جو ہے وہ اختیار کرنی ضروری ہے. اس مضمون کی امام مسلم نے بہت ساری احادیث جو ہے وہ ذکر فرمائی ہیں کہ جس میں ہاتھ اور زبان جو ہے، یہ دو چیزیں ہی ہیں، ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ثلاث من کن فیہ، وہ بندہ جس کے اندر تین چیزیں موجود ہوں، وجد بہن حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. ایمان حاصل کرنا اور بات ہے، مٹھاس کو پانا اور بات. اخروٹ ہوتا ہے نا، تو کوئی بندہ کہے یہ اخروٹ لے لو، اخروٹ اس کے پاس آ گیا، لیکن مقصود کیا ہے؟ اخروٹ لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ اخروٹ جو ہے اس کو جیب میں رکھ لیں، گھر جا کے رکھ لیں. کیوں لیتے؟ اس لیے کہ اس کے اندر مغز ہوتا ہے، وہ حاصل کرتے ہیں. تو مغز، اخروٹ، میں مثال عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ اسلام اور اس کے اندر جو وہ مغز ہے وہ کیا ہے؟ حلاوت اسلام ہے، حلاوت ایمان ہے. تو ایمان کی مٹھاس اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. وہ ایمان کی مٹھاس کس بندے کے پاس ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تین چیزیں جس کے اندر موجود ہوں. یا رسول اللہ وہ کون سے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سرکار دو علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے زیادہ میرے رب سے اور مجھ سے زیادہ اسے کوئی اور محبوب نہ ہو، کوئی اور محبوب نہ ہو. اللہ اکبر. اور پھر اس محبت کا عالم کیا ہو؟ فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ، کہ وہ اس طرح محبت کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے کفر سے نجات عطا فرما دیتا ہے جب، تو وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو. یہ دوبارہ وہ اسلام سے پھرنے کا، یہ اب ان مخصوص وہ ان لوگوں کی طرف جو دڑا دڑ ہو رہے تھے نا، یعنی منافق بن رہے تھے، اسلام سے منحرف ہو رہے تھے، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ آ گئے تو اس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو. پھر کیا دوسرے نمبر وہ شخص ہر کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، دوسرے نمبر پر اللہ کے لیے محبت کرے، کسی بندے کے لیے محبت کسی سے نہ کرے. دو چیزیں. تیسری چیز یہ کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا برا سمجھے جیسے کسی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. اب آگ میں ڈلنے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث پاک بھی مروی ہے، حضور السلام فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ تم میں سے
اس وقت تک کوئی شخص بھی مومن یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین، دیگر جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب سے زیادہ میرے آقا نے فرمایا مجھ سے محبت نہ کرنا شروع کر دے۔ آگ میں یہ جو مثال دی گئی ہے نا، اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ وہ دوبارہ یہودی یا نصرانی بننے کو آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ ناپسند کرے۔ یہ ایک بڑا اور مرتبہ ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہے کہ آگ میں مجھے ڈالا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہودی یا عیسائی نہیں بن سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آگ میں جل سکتا ہوں لیکن یہودی یا عیسائی نہیں بن سکتا۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کافروں نے آپ کو کولوں پہ لٹایا نا وہ، تو ان کے جسم کی یعنی کمر کی جو چربی ہے پگھل رہی تھی، اس سے اسمیل آ رہی تھی جلنے کی، تو حضور قریب سے گزرے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس طرح نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور عمار بن یاسر نے آواز دی، اللہ کے محبوب یہ بھی کوئی یاری ہے؟ آپ کی خاطر جل رہا ہوں اور آپ قریب سے گزر رہے ہیں، یعنی جل رہے ہیں۔ اس حدیث کا مصداق دیکھیے کیسے جل رہے ہیں، لیکن کافر کہتے تھے کیا کہ یہودی مان جاؤ یا عیسائی مان جاؤ، چھوڑ دو اسلام کو۔ کہتا ہے جلنا میرے لیے مجھے قبول ہے لیکن یہودی عیسائی نہیں بن سکتا۔ تو تاریخی الفاظ ہیں حضور علیہ السلام کے۔ جب نبی علیہ السلام نے عمار بن یاسر کی طرف اس طرح بوڑھ کے دیکھا نا، تو حضور نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والے وہ جملے دہرائے، اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیے تھے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں موجود ہے، فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پہ کیا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ حفاظت والی بن جائے، زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر بھی خرابی ہو جاتی۔ بھٹو دور میں وہ MNAs جو تھے ان کو برف کے بلاکوں پہ بٹھایا جاتا، برف کے بلاکوں پہ، تو وہ کس لیے تھا؟ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے تھا، اذیت دینے کے لیے تھا۔ تو زیادہ کوئی چیز ٹھنڈی وہ بھی اذیت والی ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا بردم و سلام، کہ سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، میرے خلیل کو تکلیف ہو، سلامتی والی سیندھی اتنی ٹھنڈی ہو جانا۔ تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی۔ اب یہی الفاظ صاحب شریعت رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلام کے لیے کہہ دی۔ حضور نے آگ کی طرف خطاب کیا، اللہ نے بھی آگ کی طرف خطاب کیا۔ تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ رب کی اپنی طاقت ہے، مصطفیٰ کی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں نا، شفا کون دیتا ہے؟ تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس اللہ نہیں دوائی دے سکتا۔ اللہ کی ساری زمین ہے، آپ کوئی پتا کھا لے، یا اللہ یہ تیرا بنایا ہوا یہ کیکر کا پتا ہے، یہ فلاں جموں کا پتا ہے، یہ میں نے کھا لیا، یا اللہ بس یہ تم نے بنایا، بس میرے دعا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شانوں کا اظہار اپنے بندوں کے ذریعے کیا ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے، نبی نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دیتے، لیکن کس کے اذن سے؟ اللہ کے حکم سے۔ حضرت قتادہ کی جب آنکھ نکلی نا تو سیدھے حضور کی خدمت میں حاضر، نبی کریم علیہ السلام نے لعاب لگایا اور آنکھ اس طرح لٹک رہی تھی نا، اس طرح مشورے دیے گئے کہ آپ اس کو کاٹ دیں، لیکن کہا نہیں یار، جب اتنا بڑا طبیب موجود ہو، جب طبیبوں کا طبیب موجود ہو، اللہ کا محبوب موجود ہو، تو پھر بھی وہ جویں پنجابی شاہ دلنا بھی تیلی بھی بیلی تے رکھا۔ اب مثال بنتی تو نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، میں یار اللہ کا نبی بھی ہمارے پاس ہو اور ہم اس نعمت کو ضائع کر لیں۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ میں نہیں کرتا، میرے آقا نے جلدی آ قتادہ ادھر، حضور علیہ السلام لعا مبارک لگایا، بسم اللہ شریف پڑھیے، جو بھی آپ نے پڑھا وہ لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسری آنکھ میں
کم تھی روشنی اس میں زیادہ ہو، نہ کوئی وقت کی ضرورت، نہ سبز کپڑا لٹکانے کی ضرورت۔ آنکھیں بنوائیں تو سبز کپڑا لٹکاتے ہیں نا، کیوں کیوں جی؟ نہیں تو جو بلیک کپڑا وہ گرم ہوتا ہے، اس میں سبز کپڑے میں کیا کوئی ایسے کوئی وائٹامنز ہیں جو آپ کی بنائی کو تیز کر دیتے ہیں؟ سفید کپڑا بھی لٹکا، مقصد تو چھاؤں دھوپ سے روکنا ہے، لیکن فرمایا نہیں بھائی، اس سبز کپڑے سے کوئی اور روڑا ہے۔ سبز رنگ جو ہے نا، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت زیادہ ہے، اس لیے میرے آقا کا گنبد شریف بھی رب نے سبز ہی بنوایا ہے، سبز ہی بنوایا ہے۔ اب لوگوں کا بس تو چلے تو وہ اٹھا کے لے جائیں حضور کا وہ گنبد شریف جو ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے، خبردار بھائی نہ ان دا رنگ بدل سکتے جے تے نہ انہوں چاہ سکتے نے۔ جڑے میرے آقا کریم علیہ السلام دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مزار ڈھا سکتے نے، اس سبز گنبد نیڑے آ تو سکتے نے، پر آون والا نیڑے آون والا اور رب نیڑے نہیں آونا دیندہ۔ تو سبز جو کپڑا ہے نا، اس کا تعلق ہوتا ہے نور کے ساتھ۔ آنکھ میں کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے۔ اس نور کی حفاظت کے لیے سبز کپڑا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سیاہ نہیں لگانا، چٹا نہیں لگانا، سبز لگانا ہے، کیونکہ سبز کا رنگ سبز جو ہے نا، اس کا نور کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ضرور ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، کوئی گہرا تعلق ضرور ہے۔ حضور کے روزے کا رنگ بھی سبز ہے، وہ خود بھی نور ہیں، ان کا روزہ بھی نور ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت قتادہ کہ اس آنکھ میں زیادہ ہوگی بنا، تو میں یہ کرنا چاہتا تھا، آنکھ جو حضور نے بنائی اس میں زیادہ روشنی ہے، نظر ہے، اور جو پہلے بنی ہوئی ہے وہ کس نے بنائی؟ اللہ۔ اب مقابلہ ہو گیا، ایک نبی نے بنائی ہے، ایک اللہ نے بنائی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا، یہ کرن ہے، حدیث پہ باس کریں، ڈالیں اس پہ رولا، کتنا ڈال سکتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ اس کی میں مثال اکثر آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو، کہ آپ کوئی چیز بنواتے ہیں، کلاڑی بنواتے ہیں، کئی بنواتے ہیں، بازار جاتے بنی بنائی پڑی ہوتی، وہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ پیسے دے کے آتے ہیں کہ جناب اسپیشل بنا، پنجابی کی صدر سائی دی، ہاں سائی دی بنا۔ کیوں؟ یار اس کا لوہا میں تمہیں لا کے دوں گا، اعلیٰ قسم کی چھری بنا دو، کئی بنا دو، کلاڑی بنا دو۔ وہ کہتا ہے یار بنی بنائی پڑی ہیں لے جاؤ، کہتا نہیں یار میں ذرا اسپیشل بنوانا چاہتا۔ آنکھ وہ بھی رب کی بنائی ہوئی ہے جو پہلے ہے، یہ بھی رب کی بنائی ہوئی ہے۔ نبی نے ہاتھ لگایا ہے تو بنایا کس نے اس کو؟ رب نے۔ لیکن فرق یہ ہے، اس میں بنائی زیادہ اس لیے کہ وہ رب نے اپنی مرضی سے بنائی ہے، یہ اپنے محبوب کی مرضی سے۔ محبوب نے جب سفارش کی ہے نا، مولا تو اپنی مرضی سے بنائی، پر میں تیرا نبی بھی ہوں، تیرا محبوب بھی ہوں، مہربانی فرما میرے غلام کی ذرا اسپیشلی آنکھ بنا دے۔ تو مقابلہ نہیں ہے اللہ اور اس کے نبی میں، نبی مخلوق ہیں، رب خالق ہے، مخلوق اور خالق کا مقابلہ نہیں بنتا، بات بنتی جڑتی نہیں۔ بنائی وہ بھی رب نے ہے، بنائی یہ بھی رب نے ہے، وہ اپنی مرضی سے بنائی، یہ محبوب کی مرضی سے بنائی۔ اتنی محبوبہ دی مرضی دی قبلے نہیں بدل جاندے، کیوں؟ یہ بات ہے۔ بات تو ساری اتنی تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا کافروں نے کہ جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ادھر یہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس طرح میرے آقا آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور دل میں خیال آ رہا ہوگا مالک تو ان کا تانا نہیں سنا جا رہا مجھ سے۔ تو رب نے فرمایا محبوب دیر نہیں کرنے، 2 رکعتیں زور کی پہلے والی پڑھی گئیں، یا اللہ جب سلام پھر جاتا تو عصر کی نماز کا تو حکم کر دیتا کہ ادھر کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں۔ رب نے فرمایا نہیں بھائی، تعلق ہے محبوب نے، خواہش کا حضور نے زبان سے بھی نہیں کہا تھا، خیال آیا تو رب نے درمیان میں حکم فرمایا محبوب 2 رکعتیں تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اب 2 ادھر پڑھ، کافروں کو پتہ چل جائے کہ اے یار دی یاری ہوندی۔ اتنی محبت
اللہ اپنے محبوب سے فرمایا آنکھیں دونوں رب کی بنائی، ایک اپنی مرضی سے بنائی ہے، روٹین میں بنائی اللہ نے، اور ایک اپنے محبوب کی مرضی سے بنائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی حدیث بیان ہو رہی تھی جی؟ آپ کو تو یاد ہوگا۔ ہاں جی، ایمان مکمل ہونے نہیں جی وہ تو ہوگی، ہاں وہ شخص نہیں، مٹھاس تو آپ نے لینے لی، گزر گئی بات، پتہ لگی تسی کڈے حاضر ناظر بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہاں ماشاء اللہ، آپ ویکھو نا جی توجہ نے سن دین نا انہوں پتہ رہندا ہے تے تواڈی میں گل نہیں کرتا۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ وہ الفاظ اللہ نے فرمائے تھے، اب رب نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا، اللہ کے نبی کا اختیار ہے۔ حضور نے دیکھا نا غلام کو تڑپتے عمار بن یاسر کو، فرمایا یا نارو آگ، میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ، یہ تو خالق کا کلام ہے، وہ آگ کو کہہ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھا دیا، میں کس کا محبوب ہوں؟ کیا میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں میری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اس مالک کے ساتھ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور مجھے میرے علم میں یہ بات نہیں کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے ہوں، لیکن حضور نے آگ کو خطاب کیا، یا نارو، اے آگ کونی ہو جا بردم و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی، علی ابراہیم نہیں، علی عمار، میرے غلام عمار پہ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی ہو جا سلامتی والی ہو جا۔ میں اللہ کا محبوب تم سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا۔ اچھا اب آگ کو پیچھے سے نا حوالہ بھی دے دیا، حضور نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، جیسے ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی نا اللہ کے حکم سے، ویسے میرے غلام پر بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ عمار بن یاسر کی چربی کی سمیل آ رہی تھی، جل رہی تھی وہ کولوں کے اوپر، تو جیسے حضور نے فرمایا وہ کولے دیکھنے کو تو کولے نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقت میں برف کے گولے بن گئے، حقیقت میں برف کے وہ گولے بن گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا کہ وہ یہودی اور عیسائی نہ بنے، بندہ کہے میں آگ میں جل، یہاں پہ بات ہوئی تھی میں آگ میں جل جاؤں مجھے منظور ہے، لیکن یہودی نہیں ہو سکتا، میں عیسائی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنا ناپسند کرے اسلام سے منحرف ہونا کہ اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو کہے قبول ہے، لیکن وہ یہودی عیسائی اسلام سے منحرف نہ ہو، وہ شخص کامل ایمان والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ اسلام کی خصوصیات حضور بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک، سرکار نے فرمایا کہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او قال لاخیہ ما یحب لنفسی، کہ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ کھانا گھر میں بچ جائے تو پڑوسی کو دے آؤ۔ ایک مولانا بیٹھے تھے نا 11ویں شریف کا ختم تھا، یہ کم ہو رہے ہیں ختم پاک نا 11ویں کی، یہ 11ویں شریف پہ نا چاہے آپ مسجد میں نہ بھی کروا سکے تو اپنے گھر میں کوئی 20 روپے کی ٹافیاں منگوا کے نا وہ اپنے بچوں کو والے خانہ کو بلا کے نہ بھی ختم پڑھے دعا کروا دیں کہ یہ 11ویں شریف کا ختم ہے، وہ کنسیپٹ ان کے ذہن میں برقرار رہے۔
اور یہ بڑی پکی ٹھکی نشانی ہے. کوئی بندہ داؤ تو لگا سکتا ہے میں اہل سنت وال جماعت ہوں، آپ کو کہتا ہے میں سنی ہوں. کوئی بندہ 1000 داؤ تو لگا سکتا ہے. دیکھیں جی ہم بھی یہ ختم پڑھا ہے، ہم نے بھی یہ ختم پڑھا ہے، لوگوں کو مطمئن کر. لیکن جب وہ لفظ بولے گا نا جناب اسی آج 11ویں اخوائی ہے، لو یہ ہوں یہ جملے ہیں بھی یہ 2 نمبر بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. 2 نمبر بندہ 2 نمبر مطلب سمجھ یار یہ ہر گل نہ ریکارڈ کی کرو نہ کٹ کٹ دیتی کرو ایویں پھر ران لڑائی پی سکتی. وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ محبت کرنے والے بڑے ہوتے ہیں تو جب کوئی معاملہ بنتا تو لگ یہ بڑی محبت آپ سے بڑی ہے پر آپ اپنا کام آپ خود ہی کریں. تو 11ویں شریف جو ہے نا 11ویں کا لفظ جو ہے یہ بڑا ہی یعنی نکھیڑا کر دیتا ہے. اس میں دا لگا نہیں سکتا. کوئی بندہ کہے نا کہ وہ میں ایسے ہوں میں ایسے ہوں، کیونکہ پہلے اہل سنت کا جو لفظ ہے نا یہ ہمارے لیے تھا. اب لوگوں نے دا لگانے کے لیے اس کو بدل لیں. ایک واقعہ میں نے ایک آیت کہیں پہ پڑھی تھی کہ ایک شکاری نا بڑا خوبصورت لباس پہنا، سر پہ امامہ رکھ کے دستار سجا کے جنگل میں نکل. جبہ اس نے پہنا ہوا تھا اور جس جبے کے اندر تیر کمان، اس طرح کہتے ہیں منہ میں رام رام بغل میں چھری ہوتی ہیں، تو وہ تیر کمان اس نے رکھا ہوا تھا. تو جب پہنچا دیکھتا کیا ہے جناب کہ ایک فاختہ نر مادہ دونوں آپس میں میاں بیوی بہوے گفتگو ہے. تو وہ فاختہ کا خاون جو ہے اپنی بیوی سے، بیوی اپنے خاون سے کہتی دیکھو کتنا نیک آدمی آ رہا ہے. اس کا بیگم مجھے بھی بڑا اچھا لگا ہے، بڑا نیک آدمی. دیکھو اس کا لباس کتنا سفید لباس، دستار ہے، داڑھی شیپ پوری ہے، زلفیں سنت کے مطابق ہیں، کوئی اللہ کا محبوب اللہ کا ولی لگتا ہے. تو جب وہ پیر صاحب وہ علامہ صاحب قریب آئے نا، یہ دونوں تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے چپکے سے اپنے جبے کے پیچھے سے نکالی جناب، وہ کمان پیچھے سے نکالا، اور وہ جو تعریف میں محو تھا، میاں بیوی تعریف میں محو تھے، ان کو جڑ دیا. اب وہ میاں صاحب جو زمین پہ تشریف لے آئے شہید ہو گئے. وہ گھوگا صاحب جو ہے، گھوگا ہی نا، کوئی ہم بھی گاؤں کے رہنے والے کو لکھنؤ سے تو نہیں آئے نا، گھوگا ہی ہے. وہ گھوگا زمین پہ گر گیا، مر گیا. اب غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا تو وہ کیس لگ گیا. فاختہ نے کہا کہ میں اس کو معاف تو کرتی ہوں لیکن ایک شرط. جناب سلیمان علیہ السلام میں کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس سے یہ کہیں کہ یہ کبھی اس طرح کا لباس پہن کے جنگل میں نہ آئے. مجھے اس لباس نے مارا. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا اہل سنت ہے نہیں ہوتا. آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے، اہل سنت کا لفظ صرف ہمارے لیے تھا، بریلوی حضرات کے لیے، یا رسول دوسرے لفظ 11ویں والوں نے چلیں یہ کہہ لیں. اب بریلویوں کی اصطلاح کا بھی بعض ہمارے سادہ لوگ حضرات کو نہیں پتہ، یعنی 11ویں شریف منانے والوں کے لیے. اور یہ بھی 11ویں شریف کے بارے میں بھی یہ ہے نا کہ وہ نیل کریں یا نیل کا نہیں ہے. حضرت غوث اعظم ہر ماہ کی 10 تاریخ کو نا ایک محفل پاک منعقد فرماتے تھے. اس میں 70 سے 90 ہزار کا مجمع، اور یہ ایم شکور نہیں ہوتا تھا، سمجھ یہ نہیں ہوتے تھے. جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی جو آواز مبارک تھی، جہاں آپ بیٹھے ہوتے تھے قریب والے بھی ویسے سنتے اور دور والے بھی ویسے یکساں. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر تھے. عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے اطراف مدینہ میں آپ کا گھر تھا، اپنے سین میں کھڑا تھا، کچھ لوگ جمعے کے خطبے میں پیچھے کھڑے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ نیچے. تو عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں اتنی دور میں تھا اپنے گھر میں اپنے گھر کے سین میں کھڑا تھا، میں نے اپنے محبوب کی آواز کو وہاں سنا، میں وہیں پہ بیٹھ گیا. مزہ تو ہے نا فرمان برداری کا. تو اس نے کہا کہ اس سے کہیں یہ لباس نہ پہنیں،
آئندہ کبھی بھی یہ لباس پہن کے جنگل میں نہ آئے، کیونکہ اس لباس کی وجہ سے میرا خاوند شہید ہوا ہے، بے گناہ مارا گیا۔ تو اس طرح شکاری اپنی جو تیر کمان جو ہے نا وہ اپنے، اب دیکھا نا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے وہاں اہل بیت کی محبت شروع کر دی، کیونکہ ہاں حضرت تو بڑے پکے ٹھکے اہل بیت، جہاں دیکھا وکیل صحابہ ہیں وہاں پہ صحابہ کی عظمت شروع کر، حضرت تو بڑے صحابہ کے ماننے والے، جہاں دیکھا اللہ کے ولی کی صوفیاء کے وہاں پہ ان کی شان شروع کر دی، وہ کہ یہ تو بڑے کمال، لیکن اپنا زہر ادھر رکھا، اپنا موقف وہاں پہ رکھا۔ جب دور ہوئے، جس طرح ایک بہت بڑے خطیب صاحب ہیں، ان سے وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے نا، تو ایک لڑکے نے جا کے مائک قریب کیا، حضرت آپ کے عقیدہ، آپ کا عقیدہ تو یہ ختم شریف افورڈ نہیں کرتا، آپ ختموں میں جاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، خطاب بھی زوردار فرماتے ہیں، وہاں پہ تائید بھی کر کے آتے ہیں، کھا کے بھی آتے ہیں۔ آپ کے بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ بدعتی ہیں سارے لوگ جو ختم کہلواتے ہیں، ختم میں شامل ہوتے ہیں، یہ وہ کھانا خنزیر سے بھی بدتر ہے جو کھا کے آتے ہیں، تو آپ کھا کے کیوں آتے ہیں؟ میرے بھائی وہ بات یہ ہے کہ میں بدعتیوں کو پیغام دینے جاتا ہوں، جب باہر نکلتا ہوں توبہ کر لیتا ہوں، نہیں سمجھے؟ جب مجلس سے باہر آتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ توبہ کر لیتا، ڈوب تیری مرد، یہی جملے میں سخت یہی کہہ سکتا نا، ڈوب کے مرنا چاہیے بندے۔ ہمیں کوئی کہنا کہ آپ ہم سے 20 کروڑ روپے لے لے، کوئی بندہ کہتے میں سارا مدرسہ بنوا دیتا ہوں، آپ ذرا ایک دن ہمارے ساتھ چلے، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ نہیں او بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ منافقوں کی میں اور مومنوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے، جو شخص اپنے عقیدے میں کامل نہیں ہے، اپنے عقیدے کا پاسدار نہیں ہے، وہ کسی معاملے میں بھی پاسدار نہیں ہے۔ جو اپنے عقیدے کا نہیں بن سکتا وہ کسی کا نہیں بن سکتا، یہ بات یہ، جو اپنے عقیدے کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ کبھی اس بندے پر اعتماد نہ کریں جو صبح کسی کے ساتھ ہو، شام کو کسی کے ساتھ، دوپہر کو کسی کے ساتھ ہو، سب کو راضی کرنا۔ حضرت مولا مشکل کشا سے پوچھا گیا کہ منافق کون ہوتا ہے؟ آپ نے منافق وہ ہوتا ہے جس سے سارے راضی ہوں۔ کیسی بات؟ جس سے سب راضی ہیں، جو سب کو راضی رکھے، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، وہ دوسروں کو ٹھیک کرتا کرتا خود رونگ ہو جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا جی؟ کدھر وہ حدیث پاک؟ اب سب آپ ہی بتائیں کون سی حدیث ہو رہی تھی، بیان ہو رہی تھی؟ ہاں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی پڑوسی کے لیے پسند کرے، اور دوسرے فرمایا کہ ما یحب لنفسی، جو چیز اپنے لیے پسند کرے، قال علی اخیہ، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، بھائی کے لیے اور پسند کرے، اپنے لیے اور پسند کرے، بھائی کے لیے 1000 روپے کا سوٹ پسند کرے، اپنے لیے 4000 کا پسند کرے، تو فرمایا وہ بھی کامل ایمان والا نہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی مسلم شریف میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنۃ من لا یامن جارہ، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی ایذا سے، اس کا تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہو کہ ابھی اس کی طرف سے برست جو ہے وہ چلیں گے، ابھی یہ گالیاں شروع کر دے گا، ابھی بدتمیزی شروع کر دے گا، ابھی پتھر مارنا شروع کر دے گا، ابھی ہمارا کو نقصان شروع کر۔ نبی علیہ السلام وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان آخرت پر صحیح ہو، تو انہوں نے فرمایا وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ سے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی، مہمان کی کیا کرے؟ مہمان نوازی کرے، اس کا احترام کرے، اس کی تکریم کرے۔ مہمان دروازے پہ آئے تو 12 نہ بجے، آئے نخواس ہیں کتوں۔ مولانا روم نے یا شیخ سعدی نے کسی جگہ پہ من پڑھا یاد نہیں، فرمایا کہ کسی انسان کے بدبخت ہونے کے لیے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں کہ اس کے دروازے پہ مہمان ہے، وہ یہ سوچے انہوں میں کتوں خواس ہے، بس
بدبخت وہ انسان ہے جس کے دروازے پر کوئی مہمان آئے اور وہ کہے کہ میں اسے کھلاؤں گا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مہمان کا احترام کرے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اچھی بات کہے، اچھی بات جب بھی بولے نا اچھی بات کہے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر چپ رہے، یہ منہ چنگی گل نہیں کر سکتے ہو نا تو اپنی زبان نو بند رکھ۔ اور خاموشی میں سارے مقامات پر، ہر معاملے میں نہیں، خاموشی میں کیا ہے، بڑی برکت ہے، بڑی اس میں حفاظت ہے کہ آپ جب بھی بولیں تو سوچ کے بولیں، تول کے بولیں، ٹھیک ہے، بولنے کے بعد نہ سوچے تولیں، پہلے سوچے پھر بولیں۔ بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں پھر بعد میں او جی ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، تو اس پر بالخصوص جو ہے توجہ کرنی چاہیے۔ تو اس پورے جو اسلام کی جو یہ محاسن اور اسلام کی جو برکتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان میں دو چیزیں بڑی عام ہیں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایک ہاتھ ہے، ایک زبان۔ اگر آپ کامل انسان بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائیں، آپ کی زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اگر کوئی شخص آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ سوچے کہ جناب میرے نہ چنگی نہیں ہوئی۔ اور دوسرا ہاتھ جب بھی اٹھے تو دھیان سے اٹھائیں کہ یہ کدھر اٹھ رہا ہے، کس پر اٹھ رہا ہے، کس لیے اٹھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔